السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے علم لسانیات کی دو شاخیں، تاریخی لسانیات اور تقابلی لسانیات۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کامنٹس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، علم لسانیات کو جو زبان، اس کی تشکیل اور ارتقاء کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتا ہے، مزید جن شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں پہلی شاخ تاریخی لسانیات ہے، جسے انگریزی میں ہسٹوریکل لنگوسٹکس کہا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات زبان کے ماخذ، اس کے ارتقاء، اس کی تشکیل اور بازیافت سے بحث کرتی ہے۔ الفاظ کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، زبان کے اصل وطن کی شناخت کی جاتی ہے، عہد بعہد زبان میں ہونے والی تبدیلیاں بھی پیش نظر رہتی ہیں، چاہے یہ تبدیلیاں تلفظ میں ہوں یا الفاظ کے معنی میں ہوں یا رسم الخط میں۔ تاریخی لسانیات زبان کی تبدیلی کی فطرت اور اس کی وجوہات کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ جدید لسانیات کی سب سے قدیم فیلڈ ہے جس میں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر رؤف فارق اپنی کتاب لسانیات کے بنیادی مباحث میں لکھتے ہیں، یاد رکھیں ہر زبان وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کسی زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے اس زبان کی تاریخ دیکھی جاتی ہے اور اس کا تقابل اور موازنہ دوسری زبانوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ لسانیات کی جو شاخ زبانوں میں ہونے والی ان تاریخی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے اسے تاریخی لسانیات کہا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات کا سروکار اس بات سے ہے کہ یہ زبانیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔ کسی دوران میں ایک ہی خاندان کی زبانوں کی مماثلتیں دیکھ کر اس خاندان کی زبانوں کی اولین ترین صورت یعنی پروٹو لینگویج کی بعض تخلیق یا تشکیل نو کی جاتی ہے۔ پروٹو لینگویج کو اردو میں قبل ترین زبان یا قدیم ترین زبان کہا جاتا ہے۔ تاریخی لسانیات نے علم لسانیات کے ارتقاء اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاریخی لسانیات کی ابتدا میں یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ زبانیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، پھر اگلا مرحلہ تھا کہ کیوں تبدیل ہوتی ہیں، اور اب جدید مرحلہ ہے کہ زبانیں کیسے اور کیوں تبدیل ہوتی ہیں۔ تاریخی لسانیات زبان کا اثریاتی یا کثیر زمانی مطالعہ یعنی ڈایاکرونک لنگوسٹکس ہے، کیونکہ زبان میں تبدیلی کا تعلق مختلف زمانوں سے ہوتا ہے۔ جدید لسانیات کے معنی فرڈینانڈ ڈی سوسیئر کہتے ہیں کہ تاریخی لسانیات سے قبل ہمیں تشریحی یا توضیحی لسانیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی ہم تاریخی لسانیات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ ہم تاریخی لسانیات کو بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اردو زبان کو تاریخی لسانیات کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اردو زبان کے ماخذ کی تلاش کرتے ہیں۔ بالفرض ہم پہلے مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان کا اصل وطن کیا ہے یا اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ تو اردو کے بارے میں جو ہے ہم مختلف نظریات کو پاتے ہیں کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، سندھی سے، دکنی سے، اردو کا ماخذ برج بھاشا ہے یا ہریانوی ہے، اردو کی ابتدا کھڑی بولی سے ہے یا دلی کی گرد و نواح کی متعدد بولیوں سے۔ تو یہ جو ہمیں تلاش ہوتی ہے، یہ تلاش ہمیں اسی تاریخی لسانیات میں ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اردو رسم الخط میں تبدیلیوں کے ذیل میں دیکھتے ہیں کہ ڈال، ٹے یا ڑے کے جو حروف ہیں ان میں 4 نقطوں کو حرف کے اوپر لکھے جانے والے چھوٹے توئے میں جو تبدیل کیا گیا، یہ پہلے 4 نقطے تھے پھر توئے میں تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح الف مد آ میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف کے اوپر جو مد ہے یہ بھی پہلے 4 نقطوں میں ہی تھی اور پھر اس کو مد میں تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح موجودہ دور میں اگر ہم املا میں دیکھیں تو لفظوں کو ملا کے لکھنے کی بجائے الگ الگ لکھنے وغیرہ، یہ تبدیلیاں جو عہد بعہد آتی ہیں، چاہے زبان کی اس کے الفاظ میں یا زبان کے معنی میں، اس کے تلفظ میں یا اس کے رسم الخط میں، تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہے یہ اسی تاریخی لسانیات میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں تقابلی لسانیات کی طرف کہ تقابلی لسانیات کیا ہے۔ تقابلی لسانیات کو
इंग्लिश में कंपैरेटिव फिलॉलजी भी कहा जाता है। एक ख़ानदान की दो ज़ुबानों के बाहिमी रिश्तों की नौइयतों और उनके दरमियान फ़र्क का जब हम तकाबुली मुताला करते हैं तो ये तकाबुली लिसानियात कहलाता है। यानी एक ही ख़ानदान की दो ज़ुबानों को लेके हम कि उनके दरमियान बाहिमी रिश्ता क्या है, उसकी रिश्तों की नौइयत क्या है, ताल्लुक़ क्या है उन दो ज़ुबानों का, और या उन दो ज़बानों के दरमियान फ़र्क क्या है, उसका जब हम तकाबुल करते हैं, मुवाज़ना जब करते हैं, तो ये तकाबुली लिसानियात कहलाता है। अगर ये तकाबुल या तकाबुली मुताला या मुवाज़ना दो एक ही ख़ानदान की ज़ुबानों के दरमियान में ना हो, बल्कि दो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की ज़ुबानों के दरमियान में तकाबुली मुताला किया जाए तो इसको लिसानी नौइयात टाइपोलॉजी कहा जाता है। टाइपोलॉजी तारीख़ी एतबार से बाहिमी रिश्ता रखने वाली ज़ुबानों का तकाबुली जायज़ा लिया जाता है। तकाबुली लिसानियात में दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानों के बाहिमी रिश्तों की नौइयतों का जायज़ा लिया जाता है तकाबुली लिसानियात में। तो जिस तरह हमारे पास है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान जो ज़ुबानों का एक बड़ा ख़ानदान है, उसकी शाख हिंद ईरानी और हिंद ईरानी की आगे शाख जिसे हिंद आर्याई भी कहते हैं, उसकी ज़ुबानों में मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गोजरी वगैरह का जब हम आपस में ताल्लुक़ और उनके दरमियान फ़र्क का मुताला करते हैं तो ये जो है तकाबुली लिसानियात कहलाता है। और अगर हम हिंद यूरोपी ख़ानदान की ज़ुबानों जैसे अंग्रेज़ी और उर्दू का हम सामी ख़ानदान यानी दूसरे ख़ानदान की ज़ुबानों मसलन इब्रानी या अरबी से तकाबुली मुताला करते हैं तो ये लिसानी नौइयात या टाइपोलॉजी कहलाता है। तो तकाबुली मुताले में देखते क्या है कि एक ही ख़ानदान की ज़ुबानों में क्या क्या मुमासलतें हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मिलते जुलते अल्फाज का इश्तिकाक और उनकी असल क्या है। फिर उन ज़ुबानों के इब्तदाई मरहलों से मुतल्लिक़ नताइज अख़ज़ किए जाते हैं और उन ज़ुबानों की अवलीन या कदीम सूरत यानी प्रोटो लैंग्वेज को दोबारा इससे तख्लीक किया जा सकता है। इसमें ज़ुबानों के तारीख़ी लिसानी शवाहिद की बुनियाद पर ज़ुबानों के अज्ज़ा का मवाज़ना किया जाता है। तो ये जो लिसानियात की शाख है ये तकाबुली लिसानियात कहलाती है। तो ये आज की वीडियो थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लिसानियात की बाकी शाखों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।